السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ محترم اساتذہ اور محترم والدین، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے ضمن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ منافقین اپنے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں وہ کیا ہے، اور دوسروں کے بارے میں ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے کہ یہ مسلمان ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ ایمان لانے کے بجائے صحابہ کو بیوقوف گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ یعنی مفاد پرستی کو چھوڑنا بیوقوفی نظر آتی ہے، اور مفاد پرستی کو وہ اپنی دانشمندی سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ رویہ بیان کیا کہ ان کا طرز عمل تو فساد والا ہے، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم یہ راستہ چھوڑ دو اور سچے پکے مسلمان بن جاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانا چاہیے، یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ اس آیت سے دو باتیں بڑی اہم واضح ہوئیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اچھا سمجھنا یہ سب سے بڑے خسارے کی بات ہے۔ دیکھیں، شیطان نے بھی اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہوا اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، اے اللہ میں بہتر ہوں آدم سے، میں آدم سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو اپنے آپ کو بہتر تصور کرنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا یہ شیطان کی عادت بھی ہے۔ دیکھیں نا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا اور وجہ یہ بیان کرنے لگا کہ میں بہتر ہوں۔ اور اسی طریقے سے منافقین بھی جب ان سے کہا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کہنے لگے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور صحابہ کو اور اس دور کے مخلص مسلمانوں کو بیوقوف کہا۔ یہ عادت اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کریں۔ یہ ایک عام سی بیماری ہے جو آج کے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ دوسرے کے بارے میں فوراً ہم انتہائی جارحانہ تبصرہ کرتے ہیں، اس کو کیا پتہ وہ ہمارے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی خصلت ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، اس لیے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا دراصل اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء شرا ان یحتقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے، مجرم ہونے کے لیے یہی ایک جرم کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اب کسی بھی زاویے سے کسی مسلمان کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ اور بری خصلت ہے۔ تو منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ صحابہ کو اور ایمان والوں کو بیوقوف کہتے تھے، یعنی اپنے آپ کو کامل سمجھتے تھے، حالانکہ انسان کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو جائے کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل تو وہی ہے جن کو اللہ نے کامل بنایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ غلطیوں سے محفوظ کرتا ہے، اور کبھی چھوٹی موٹی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ وحی کے ذریعے متنبہ کر دیتا ہے۔ ہم تو غلطیوں پر بھی اتراتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بے راہ روی کے شکار ہیں، غلط نظریات، غلط عقیدہ، غلط عمل۔ اس لیے ہمیشہ خیر کی تلاش ہونی چاہیے اور دوسرے سے
کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو جب کمتر سمجھیں گے تو ان کی اچھائیوں کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پر ہم اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں اور دیکھیں کہ کیا ان میں بھی ایسی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، خود پسندی، عجب اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا تصور ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجرم قرار دیا، سب سے بڑا گنہگار قرار دیا جو دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ اس برائی کے پیچھے جو ایک بری عادت دل میں ہوتی ہے جس کو کبر کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں، شیطان نے بھی تکبر ہی کیا تھا جو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا۔ تو یہ تکبر جو ہے ایمان کے منافی ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ ایمان کے منافی ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ ایمان جس کے دل میں ذرے برابر ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھی بالآخر سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے ذرے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکالو، جنت میں داخل کر دو، اور جس کے دل میں رائی کے برابر کبر ہوگا اسے جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ تبھی تو فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی کبر ہو۔ اچھا، کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرا نماز نہیں پڑھتا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسرا قرآن نہیں پڑھتا، ہمارے اندر کوئی اچھائی ہے، دوسرے میں وہ اچھائی نہیں ہے، تو بھی ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھیں اور اس کو حقیر سمجھیں، اس لیے کہ نہ معلوم اس کے اندر کون کون سی اچھائیاں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، ہم سے بھی زیادہ اچھا بن جائے۔ ابھی تو موقع ہے نا، ابھی تو امتحان حال میں موجود ہے، نتیجہ ابھی سے ہم کیسے اخذ کریں کہ وہ غلط ہے اور ہم اچھے ہیں۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عابد و زاہد تھا، نیک صالح دیندار تھا، اور دوسرا شخص جو ہے گنہگار تھا، وہ نافرمانی اور گناہ کے کام کرتا تھا۔ تو وہ جو عبادت گزار شخص تھا وہ اپنے ساتھی کو روکتا ٹوکتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کام غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، اس کو سمجھانا چاہیے تھا، روکنا ٹوکنا چاہیے تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ اپنے ساتھی کی ان غلطیوں پر اس کو نہ صرف روکتا ٹوکتا نہیں بلکہ اس کو اب برا بھلا بھی کہنے لگ گیا، یعنی اس کے بارے میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تو اب ایسا مجرم ہے، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ لفظ جب اس نے کہا، یہ الفاظ جب اس نے کہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اٹھائے گا اور اس شخص سے کہے گا جو گناہ کرتا تھا لیکن جو انکساری تھی، فرمائے گا میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کرتا ہوں، تو جنت میں چلا جا۔ اور عبادت گزار شخص سے اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ کیسے کہا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا میری رحمت تیرے اختیار میں ہے؟ پھر اللہ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ساری زندگی نیکی کی ہے اور ہمارے کسی ایک جملے سے ساری نیکی ضائع ہو جائے، ہم کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دیں جس سے ہماری پوری زندگی کی اچھائیاں ضائع ہو جائیں اور اللہ کی نگاہ میں آخرت میں ہم جہنم کے مستحق ٹھہریں اور جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ تو یہ تکبر ہے دراصل، کہ دوسرے شخص کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو ناقابل معافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر سمجھے۔ یہ مفہوم مخالف ہے اس حدیث کا کہ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، تو دوسروں کو اچھا سمجھے، یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، تو اصلاح کی اس کے اندر گنجائش ہے۔ وہ ہر وقت اس میں رہے گا کہ مجھ میں پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی۔ تو بچوں کی طرف بھی اسی زاویے سے آپ توجہ دیں کہ اگر وہ ہمیشہ اپنی اچھائیاں ہی گناتے رہتے ہیں
اور دوسرے بچوں کی برائیاں گناتے رہتے ہیں تو یہ کبر ہے، اس کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ بری عادت بہت حکمت کے ساتھ ان کے اندر سے نکال دیں، ان کو سمجھائیں کہ دوسروں کی اچھائیاں بھی دیکھنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک عالم کے بارے میں، محدث تھے، سفر میں تھے، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ اٹھ گئے، نماز پڑھنے لگے تو ان کا بیٹا بھی اٹھ گیا اور اس نے بھی نماز پڑھی۔ جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان، یہ کیسے لوگ ہیں جو سوئے پڑے ہوئے ہیں؟ صرف اتنا ہی جملہ کہا تھا کہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے، اس عالم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، نماز پڑھنے کے بجائے تم سوئے رہتے زیادہ بہتر تھا۔ یعنی تم نے اپنی نیکی کو اتنا اچھا سمجھا کہ ان کے سونے پر اعتراض کر دو۔ تو ہم کبھی تو اپنی نیکی اپنے الفاظ سے ضائع کر دیتے ہیں، احسان جتلا کر یا خود نمائی کے ذریعے سے۔ تو اس چیز سے شریعت نے روکا ہے کہ اپنی اچھائیوں پر اپنے آپ کو بہت نمایاں نہیں کرنا چاہیے۔ خود بخود ہی نیکیاں لوگوں کو پتہ چل جائیں تو بھی عجز و انکساری اختیار کریں کہ نہیں بہت ساری کمزوری ہے، یہ تو ظاہری شکل و صورت ہے، ہم ایمان والے جیسے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والا بنا دے، نیک نظر آتے ہیں، اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہم کہاں نیک ہیں بھائی، بڑے گنہگار ہیں۔ لیکن اس میں تصنع بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ حقیر، فقیر، ہم تو سب سے زیادہ احقر العباد، سارے بندوں میں سب سے زیادہ حقیر ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، تو یہ تصنع بناوٹ ہے اور یہ بھی ریا کے زمرے میں آتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، اب کمزوریاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، بس دعا کریں آپ۔ لیکن دوسروں کے بارے میں ان کی کمزوری نظر آنے کے باوجود بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز بہت ہی پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرے کسی ساتھی کی عیب نظر آ جائے تو میں بے شمار تعویلات کر کے اپنے آپ کو تسلی دوں گا کہ وہ برا ہے نہیں۔ مثلا نماز کا وقت ہوا اور ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو میں کہوں گا اس نے نماز پڑھ لی ہوگی، پھر کہوں گا نماز کا وقت تو ابھی شروع ہوا، اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی، پھر دوسری تعویل کروں گا کہ ہو سکتا ہے اس کو غسل کی حاجت ہو سکتا ہے مسافر ہو اور اس نے ظہر عصر اکٹھی پڑھ لی ہو اس لیے عصر کی نماز نہیں پڑھ رہا۔ کہتے ہیں مختلف تعویلات کروں گا، لیکن یہ نہیں کہوں گا یہ بے نمازی ہے اور یہ تو مجرم ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی شخص میں کوئی عیب دیکھیں تو مختلف زاویے سے اچھا پہلو سوچیں، اچھا گمان رکھیں، اور اگر اچھا گمان نہیں کر سکتے تو اچھے انداز سے اس کو نصیحت کریں کہ کیا آپ نے نماز پڑھ لی، یا آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ تو درست نہیں ہے، اچھے انداز سے اس کی اصلاح کے خاطر۔ لیکن بلا تأمل اسے برا کہنا، اسے حقیر سمجھنا، یہ منافقین کی خصلت ہے جو آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھی کہ وہ ایمان والوں کو بیوقوف اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الا سن لو انہم ہم السفہاء، بیوقوف تو یہ خود ہیں، بلاکن لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی جب کوئی دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور اگر وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو یقیناً دوسرے بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، نہیں بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ آدمی گھبرا رہا ہوتا ہے، عجز و انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک شخص کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے، میں سب کر لوں گا، مجھے ضرورت نہیں کسی کی مدد کی۔ تو اب اگر وہ پھنسے گا بھی تو کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، تم تو خود کہہ رہے تھے نا جاؤ خود ہی اپنا دیکھو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ منافقین کا طرز عمل دوسروں کو کمتر ظاہر کرنا یا ان کو حقیر سمجھنا، ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، جبکہ مسلمان دوسروں کے بارے میں اچھے الفاظ رکھتا ہے، اچھے نظریات رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو، اور اگر بدگمانی کا شائبہ ہو تو اس کی بھی اصلاح کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے پاس کسی بات کے لیے آئی ہوئی تھیں، آپ ان کے ساتھ اعتکاف سے باہر تک تشریف لائے تو انصار کے دو صحابی کو دیکھا، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو آپ کو دیکھ کر انہوں نے قدم تیز کر لیے، تو آپ نے فوراً ان کو روک دیا، فرمایا علی رسلکما، اپنی جگہ کھڑے رہو، تو فوراً دونوں ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے ساتھ یہ خاتون میری بیوی صفیہ ہے،
تو ان دونوں صحابہ کو یہ بات گراں گزری، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضاحت کی، یعنی ہمیں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان تو ابن آدم کی رگوں میں خون کی گردش کی طرح دوڑتا ہے۔ فرمایا اگر وہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دے کہ کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، پتہ نہیں کون ہوگی، تو تم تو ہلاک ہو جاؤ گے بدگمانی کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے کی ترکیب بھی بتا دی کہ اگر ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے بدگمانی ظاہر ہو رہی ہو تو ہمیں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، لیکن کوئی شخص وضاحت طلب بھی نہیں کرتا، یا وضاحت کرو تو مانتا بھی نہیں اور بدگمانی ہی قائم رکھتا ہے، تو مجرم ہے اور بہت بڑا گویا کہ گناہ ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا ان بعد الظن اسم، یہ بعض بدگمانی تو گناہ ہے۔ آیت نمبر 13 کی ضمن میں ہم نے جو باتیں پڑھی کہ ایک تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے، اس قسم کی کمزوریاں یا ایسی عادتیں بچوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہیں۔ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ان بری عادتوں سے، یعنی جھوٹ سے، کبر سے، الزام تراشی سے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والی عادت سے ان کو بچانے کی کوشش کریں، اور بڑی حکمت کے ساتھ۔ محض ڈانٹ ڈپٹ سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے چپ ہو جائیں یا نہ کریں، لیکن جو عادت ان کے اندر آئی ہوئی ہے وہ فطرت تبدیل نہیں ہوگی، تو پھر وہ ہمیشہ آگے چل کے وہ اور زیادہ اس پر پختہ ہو جائیں گے۔ ان کے مزاج میں، ان کے دل میں ان کی اچھائیوں کو اجاگر کریں، بتائیں کہ یہ باتیں جو منافقین کی خصلتیں، یعنی کافروں کی عادتیں ہیں، یہ ہماری نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ یہ بات ہمارے بچوں کو ہمیں بار بار باور کرانی چاہیے کہ ہماری عادتیں یہ ہونی چاہیے اور یہ کافروں کی عادتیں ہیں۔ یعنی کافر جو ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو آگاہ نہیں کیا اور ان کو نہیں روکا ٹوکا، نہیں سمجھایا، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کمزوریاں نہیں ہیں بلکہ یہ مہارت ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے۔ تو معاشرے کو دیکھ کر ہی بچے سیکھتے ہیں، تو بچوں کو آپ معاشرے کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں بلکہ اپنے ماں باپ ہونے کی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کیسے ہوگی۔ اگر آپ نے معاشرے پہ ہی چھوڑنا ہے تو یہ تو سارے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں۔ آپ اچھے ماں باپ کب بنیں گے؟ جب آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ایک اچھے استاد کب بنیں گے؟ جب آپ اپنے شاگردوں کی اصلاح کی ذمہ داری نبھائیں گے کہ اگر ان میں کوئی ایسی برائی پائی گئی تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ عادت ہماری نہیں ہے، یہ خصلت تو کافروں کی ہے، منافقوں کی ہے، اللہ کے نافرمانوں کی ہے، فرما بردار لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اس انداز سے جب آپ ان کی اصلاح کریں گے تو یقین کریں کہ یہ بچے کچھ وقت کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن کر کے نیکی پھیلانے والے ہوں گے، خود بھی ان اچھی عادتوں کے حامل ہوں گے اور زندگی بھر یہ اچھی عادتیں آگے لوگوں کو بتائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ بچوں کی اصلاح کے سلسلے میں اپنا فریضہ نبھائیں، اچھے والدین بنیں، اچھے اساتذہ بنیں، اور ان کی بری عادتوں سے حکمت کے ساتھ ان کو دور کریں کہ یہ کافروں کی، منافقوں کی عادتیں ہوتی ہیں، ہماری عادتیں یہ نہیں ہوتی۔ ہمیں ان بری عادتوں سے خود بچنا ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔